ہسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان خاموشی ایسی چھائی ہوئی تھی جیسے وقت رک گیا ہو۔ دانیہ وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے واضح تھے، جیسے کئی راتوں سے نیند نے اس کی پلکوں کو چھوا ہی نہ ہو۔ اس کی جلد زرد تھی، ہونٹوں کی رنگت مرجھائی ہوئی تھی، ہاتھ جیسے سوکھ چکے تھے۔ جسم بے جان تھا اور نظریں کہیں خلا میں الجھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے سامنے موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھا اور صاف الفاظ میں کہا کہ ہمیں افسوس ہے، دانیہ کا کینسر آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خاموشی ایک قیامت بن کر سب کے دلوں پر ٹوٹ رہی تھی۔ دانیہ کی کزن ارم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن دانیہ کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتی ہو، جیسے اس کے دل میں کوئی جنگ برسوں سے چل رہی ہو۔ ڈاکٹر نے اپنی فائل بند کی اور بولا، ہم چاہتے تو کوئی امید دلاتے، لیکن اب جھوٹی تسلی دینا ظالمانہ ہوگا۔ 6 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں، اگر کوئی خواہش ہو تو مکمل کر لیجئے، علاج کا فائدہ ممکن نہیں۔ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلتے ہی ارم نے آگے بڑھ کر کہا، ڈاکٹر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو بتائیں، کوئی امید کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کچھ تو علاج کروایا ہوگا، پھر بھی اس قدر مایوسی کیوں؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، بات یہ ہے کہ دانیہ کی باڈی کسی دوا کا اثر قبول نہیں کر رہی، جیسے اس نے خود ہی ہار مان لی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بالکل چپ رہتی ہے، کسی دوا پر یقین نہیں کرتی، کوئی بھی سرجری یا دوا اسے جینے کی وجہ نہیں دیتی۔ اس کا جسم خود کو بچانے کی بجائے خود کو ختم کرنے پر آمادہ ہے۔ ایسے مریض بہت کم دیکھے ہیں، اور دانیہ ان میں سے ایک ہے۔ وہ نہ صرف بیمار ہے بلکہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ وہ جینے کی خواہش تک کھو بیٹھی ہے؟ میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ایک انسان بھی ہوں، اور جب ایسی خوبصورت باصلاحیت اور نوجوان لڑکی کو اس حال میں دیکھتا ہوں تو دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ ارم نے آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے بولی، ڈاکٹر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، میں آپ کو دانیہ اور ارحم کی کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں، ایک خواب کی ہے جو چکنا چور ہو گیا۔ دانیہ ایک بہت ہی پرجوش، خوش اخلاق اور ہنرمند لڑکی تھی۔ وہ واٹر پینٹنگ کرتی تھی اور اس کی تصویریں بولتی تھیں، جیسے ہر رنگ میں کوئی جذبہ چھپا ہو۔ یونیورسٹی میں وہ ہمیشہ ممتاز رہی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اس کے ماں باپ کون تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں ایک مخصوص رقم آتی تھی، جس سے وہ اپنے خراجات چلاتی تھی اور خود کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں ایک نوجوان لڑکا تھا، ارحم۔ باکسر تھا، ہینڈسم تھا، اور سب لڑکیاں اسے پسند کرتی تھیں، لیکن اسے پسند تھی دانیہ، کیونکہ وہ باقیوں سے مختلف تھی۔ اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش سا وقار تھا۔ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، باتیں بڑھیں، اور ایک دن وہ وقت بھی آیا جب ارحم نے دانیہ سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ دانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور صرف اتنا کہا تھا، تمہیں پتہ ہے نا میں کون ہوں؟ میرے پاس کوئی ماں باپ نہیں، کوئی خاندان نہیں، میرا کوئی مستقبل نہیں۔ ارحم نے اس کی بات سنی اور صرف اتنا بولا، مجھے تمہارا حال پسند ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک مستقبل بنانا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ نے دانیہ کو بدل دیا۔ محبت نے دونوں کو باندھ لیا۔ ان کے دن خوابوں جیسے گزرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن جیسے ہی ارحم نے گھر میں دانیہ کا ذکر کیا، سب مخالفت پر اتر آئے۔ ارحم کے خاندان والے ایک ایسی لڑکی کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، جس کی نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، نہ خاندانی پس منظر ہو، نہ کوئی جڑ ہو۔ ارحم نے سب کچھ سنا، سب کچھ برداشت کیا، اور آخرکار ایک دن اس نے دانیہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو ہم اپنی دنیا خود بناتے ہیں۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، خاندان کو خیر باد کہا اور دانیہ سے نکاح کر لیا۔ وہ دن شاید دانیہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ سفید جوڑے میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ ایسے کھل رہے تھے جیسے ہر دکھ نے شکست مان لی ہو۔ ارحم اسے دیکھ رہا تھا اور بس دیکھتا ہی جا رہا تھا، جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ شادی کے بعد ان کے دن خوشیوں سے بھر گئے۔ دونوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔
ارحم نے اپنی فائٹنگ کو خیر باد کہہ دیا اور ایک جم کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ دانیہ نے اپنی پینٹنگز آن لائن فروخت کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ دونوں نے اپنی چھوٹی سی دنیا کو خوابوں سے سجا لیا۔ ارم کی آنکھوں میں نمی تھی اور آواز بھر آ گئی۔ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے آپس میں، جیسے دو جسم ایک جان۔ ان کی چھوٹی سی دنیا میں سکون ہی سکون تھا۔ ہم جب ان کے گھر جاتے تھے تو لگتا تھا جیسے ہم کسی خوشبو بھرے باغ میں آ گئے ہوں۔ ہر چیز میں پیار بسا ہوتا۔ دانیہ مجھے سب کچھ بتاتی تھی۔ وہ بہت باتونی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد اس کی آنکھوں میں عجب سا نور ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی، ارحم مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے خود پر شک ہونے لگتا ہے۔ اتنی تو میں نے کبھی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کی۔ وہ میرا خیال ایسے رکھتا ہے جیسے میں کوئی قیمتی شیشے کی چیز ہوں۔ وہ میرے ہاتھ تھامے رکھتا ہے جب میں نیند میں ڈر جاتی ہوں۔ وہ میرے لیے ہر اتوار کو ناشتہ خود بناتا ہے۔ مجھے میرے رنگوں کے نام یاد رکھتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ خواب ہے تو کوئی مجھے جگائے نہیں۔ ارم خاموش ہوئی تو کمرے میں گہری سنجیدگی چھا گئی۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، ارحم واقعی خوبصورت تھا، ایک باکسر تھا، ضدی بھی تھا، تھوڑا غصے والا بھی، لیکن دانیہ بھی کچھ کم نہیں تھی، وہ بھی ضدی تھی، وہ بھی اپنے جذبات میں بہنے والی تھی۔ اسی لیے شاید دونوں خوش تھے، ایک جیسے تھے، لیکن ہر خوشی کی کہانی میں کوئی اندھیری گلی ضرور ہوتی ہے جہاں سے درد کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں یہ گلی اس وقت شروع ہوئی جب ارحم کے گھر والوں نے مداخلت شروع کی۔ پہلے پہل وہ سب بہت مہربان بنے، صلح صفائی سے بات کی، کہنے لگے کہ انہیں یہ رشتہ منظور ہے اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی، لیکن اندر ہی اندر وہ کوئی اور ہی پلان بنا رہے تھے۔ ارحم کی ماں نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ اس نے کہا، بیٹا تم دونوں اکیلے اس فلیٹ میں کیوں پڑے ہو؟ یہ ہمارا آبائی گھر ہے، جہاں تم پیدا ہوئے، جہاں تمہارے بچپن کی یادیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم واپس یہیں آ جاؤ۔ مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ دانیہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ارحم نے اسے بہت پیار سے سمجھایا، اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ اس کی ماں کی خوشی کے لیے تھوڑا وقت گزارنا چاہیے۔ دانیہ راضی ہو گئی اور وہ دونوں واپس اس آبائی گھر میں واپس آ گئے۔ اس گھر میں ارحم کے کزنز بھی رہتے تھے۔ ایک کزن تھا عاصم۔ دانیہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسے گھورتا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا زہر ہوتا۔ وہ دانیہ پر بری نظر رکھتا، لیکن دانیہ نے یہ بات ارحم کو کبھی نہیں بتائی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ارحم کے ہاتھ چل جاتے ہیں۔ اگر وہ جان لیتا تو عاصم کی خیر نہ ہوتی۔ دانیہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی فساد ہو، لیکن وہ اس اندرونی خوف کو ہر روز جھیلتی تھی۔ ارم کی آواز رند گئی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہا، پھر ایک رات ایسا طوفان آیا کہ سب کچھ بکھر گیا۔ ارحم کے گھر والوں نے ایک نیا کھیل کھیلا، ایک نیا پلان تیار کیا اور اس پر عمل شروع کیا۔ پہلے تو انہوں نے ارحم اور دانیہ کو وہیں پر رہنے پر مجبور کیا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے انہیں روک لیتے۔ پھر ایک دن انہوں نے دانیہ کو ایک کمرے میں بھیج دیا، اس بہانے کہ عاصم کو کچھ چیز پکڑانی ہے، اور وہ کمرہ اندر سے بند ہو گیا۔ ارحم اچانک وہاں آ گیا اور اس نے وہ منظر دیکھا جسے اس کے گھر والوں نے خود بنایا تھا۔ عاصم پہلے سے وہاں تھا، سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ ارحم نے جو منظر دیکھا اس نے بغیر کسی سوال کے یقین کر لیا۔ اس نے دانیہ کا بازو پکڑا، اسے کمرے میں لے گیا، اس پر چیخا اور پھر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ ایک باکسر تھا، اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کا ایک تھپڑ دانیہ کے چہرے پر پڑا اور اس کا سر دیوار سے جا لگا۔ اس کے چہرے پر ایک نشان پڑ گیا جو کبھی نہیں گیا۔ وہ نشان آج بھی ہے اور اس کے بعد اس نے دانیہ کو گھر سے نکال دیا۔ ارحم کو نہیں پتا تھا کہ دانیہ ماں بننے والی تھی اور اس کے اس زور سے گرنے کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ وہ ماں بننے سے پہلے ہی اپنا بچہ کھو بیٹھی، اور شوہر کا بھروسہ بھی اور خود کو بھی۔ تب سے اس کی یہ حالت ہے، وہ رو رو کر ختم ہو گئی ہے۔ وہ اب بھی ارحم کی بیوی ہے کیونکہ طلاق نہیں ہوئی، لیکن ارحم نے اس دن کے بعد سے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس نے دانیہ کو ایسے بھول دیا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ارم کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، اب بات سمجھ میں آئی، یہ جو بیماری ہے یہ صرف جسمانی نہیں، یہ اندر سے توڑ دینے والی کہانی ہے۔ وہ 3 سال سے اکیلی ہے اور ارحم نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ ارم نے سر ہلایا۔
جی 3 سال سے دونوں الگ ہیں اور دانیہ اب بھی اس کی بیوی ہے، لیکن صرف کاغذوں پر۔ ڈاکٹر نے کرسی سے تھوڑا سا آگے ہو کر کہا، اگر آپ کو واقعی دانیہ کی زندگی عزیز ہے تو ارحم سے کہیے کہ وہ واپس آ جائے، اس سے سارے گلے شکوے ایک طرف رکھے، اور 6 ماہ اگر وہ اس کے ساتھ گزار لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کم از کم وہ دنیا سے جاتے جاتے سکون سے جا سکے گی۔ ارم نے افسوس سے کہا، میں نے دانیہ سے یہی بات کی تھی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی، جس نے مجھ پر الزام لگایا، جس نے میرے بھروسے کو توڑا اور جس کی وجہ سے میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا۔ ڈاکٹر نے ہلکے لہجے میں کہا، یہ اس کا فیصلہ ہے اور اس سے ہی حق ہے، لیکن میرا مشورہ آپ نے سن لیا ہے۔ ارم نے سر جھکا لیا اور اگلے دن دانیہ کو لے کر اس فلیٹ میں واپس آ گئی جہاں ارحم اور دانیہ نے اپنی چھوٹی سی دنیا بسائی تھی، جہاں ہر دیوار پر ان کی یادیں تھیں، ہر کونے میں کسی خواب کی باز گشت تھی۔ ارم دانیہ کے پاس بیٹھی اور کہنے لگی کہ بتا دیتے ہیں نا ارحم کو، سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے۔ تو دانیہ نے حیران ہو کر دیکھا کہ معافی تو گنہگار کو دی جاتی ہے، کیا میں گنہگار تھی؟ ارم نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تو ایسے ہی بول دیا، تم گنہگار نہیں تھی، لیکن وہ تو تمہیں گنہگار ہی سمجھتا ہے نا۔ ایک کام کرتے ہیں، دیکھو، مجھے تو سوچ کے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ تم اس دنیا سے جانے والی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ دانیہ نے کہا کہ میں جس بات سے ڈرتی تھی وہ ہو چکا ہے، وہ ارحم سے دور جانے سے ڈرتی تھی اور وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو اسی دن مر گئی تھی جب اس نے مجھے اپنی دنیا اور اپنے دل سے نکال دیا تھا، اب تو بس مجھے مٹی کے حوالے کرنا ہے، تو تم کر دینا، بس ایک آخری احسان کر دینا مجھ پر۔ ارم نے کہا کہ تم تو اپنی موت کو قبول کر کے بیٹھی ہو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور کمرے سے چلی گئی۔ اگلے ہی دن ارم ارحم کے آفس میں موجود تھی۔ اب اس نے باکسنگ چھوڑ دی تھی اور وہ اپنا خاندانی کاروبار سنبھالا کرتا تھا۔ جب اس نے ارم کو دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا ہے جس کے لیے تم یہاں آئی ہو؟ ارم نے کہا کہ بات بہت ضروری ہے، کیا میں بیٹھ کر بات کر سکتی ہوں؟ تو ارحم نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے، لیکن جلدی بولنا۔ ارم کہنے لگی کہ دانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ اس بات پر ارحم نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ ارم نے کہا کہ دانیہ کو کینسر ہوا ہے۔ اب ارحم نے ارم کی طرف دیکھا جیسے اپنے جذبات چھپا رہا ہو، تو کہنے لگا، تو مجھے کیوں بتا رہی ہو، میں کیا کروں؟ ارم نے کہا کہ واقعی ارحم، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں نہیں جانتی ہوں؟ تم نے یہ رد عمل تو دے دیا، پر کیا واقعی تمہیں کوئی پرواہ نہیں؟ میں نے تمہیں دانیہ کے ساتھ کتنا خوش دیکھا، اور اب تم ایسے رد عمل دے رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں، تو شکر مناؤ، جو بات کرنی ہے کرو اور جاؤ یہاں سے۔ ارم نے کہا کہ پھر میری بھی بات سن لو۔ ارحم رضا، بات یہ ہے کہ دانیہ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اسے ایسے شخص کے ساتھ رہنے دیا جائے جس سے وہ محبت کرتی ہے، جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو شاید اس کی زندگی کا جو ٹائم بچا ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے۔ وہ جو 6 مہینے میں اس دنیا سے جانے والی ہے، شاید 1-1.5 سال اور زندہ رہ لے گی، کیونکہ اس کی باڈی پر دوائیاں اثر نہیں کر رہی۔ وہ پورا دن روتی رہتی ہے تمہارے لیے، اس لیے۔ لیکن تم نے جو یہ گندا سا رد عمل دیا ہے نا مجھے تو اپنے یہاں آنے پر افسوس ہو رہا ہے۔ اب یوں سمجھو کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا اور کچھ نہیں کہا، چلتی ہوں میں۔ ارم نے غصے سے کہا، اس کو بھی غصہ آ گیا، لیکن ارحم نے اس پر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ارم جاتے جاتے پلٹی اور کہنے لگی کہ تم سے زیادہ بدقسمت آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جسے دانیہ جیسی لڑکی کی محبت ملی اور اس نے اس پر بدلے میں بھروسہ تک نہیں کیا، تمہارے لیے دل و جان سے مرتی تھی۔ وہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تم جیسے خوبصورت اور اپنی پسند کے مرد کو چھوڑ کے اس ٹٹپنجیے کی باہوں میں جائے گی؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو پھر شاید تمہیں اپنے اوپر ہی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ عجیب بات تھی کہ ارحم نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا اور ارم وہاں سے چلی گئی۔ جب ارم واپس آئی تو دانیہ کو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہوا ہی ہو نا، دیکھ لیا ہوگا رد عمل۔ ارم رونے لگی اور کہنے لگی کہ یاد ہے وہ آدمی جو تیرے لیے جان دینے کو بھی تیار تھا، تیرے ایک آنسو کے پیچھے ساری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا؟ اس کو کیا ہو گیا؟ اس پر کسی نے جادو کر دیا۔ یہ وہ والا ارحم ہی نہیں، یہ تیرے والا ارحم نہیں ہے دانیہ۔
دانیہ کی آنکھوں میں ابھی نمی آ گئی اور کہنے لگی کہ ہاں تم صحیح کہتی ہو۔ ارم نے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، میں کیوں گئی، کوئی فائدہ نہ ہوا جانے کا، بات کر کے بات گوا دی۔ اس کے بعد 2 ہفتے تک دانیہ کی طبیعت بہت خراب رہی۔ ڈاکٹر کہتا تھا کہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی، جادو کوئی ہو نہیں رہا، دعائیں بھی آپ لوگوں کی قبول نہیں ہو رہی شاید، تو میں اب کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کینسر کے مریض کے آخری دن اگر سکون سے اس کے گھر میں گزر جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے جو حالت میڈم دانیہ نے بنا رکھی ہے، شاید ان کے آخری دن ہسپتال میں مشینوں کے سہارے ہی گزریں گے، اور یہ ان کے لیے اور بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ ارم بہت زیادہ پریشان تھی، لابی میں کھڑی تھی، ڈاکٹر سے باتیں سن رہی تھی۔ دانیہ ہسپتال کے کمرے میں اندر اکیلی تھی جب اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارحم تھا۔ ارم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن پھر سوچنے لگی کہ شاید یہ اتفاق سے یہاں آیا۔ لیکن آتے ہی اس نے پوچھا کہ دانیہ کیسی ہے؟ میں فلیٹ پر گیا تھا، وہاں تم لوگ نہیں تھے، ساتھ والی عورت نے بتایا کہ اچانک سے ہسپتال گئے ہیں، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ ارم نے کہا کہ کیوں، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ ہمارا پتہ کرنے کے لیے۔ تمہیں کیا ہے؟ آج ارم بھی غصے میں تھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو ارم نے تعارف کروایا کہ یہی دانیہ کے ہسبینڈ ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے خود ہی ساری بات بتا دی اور دوبارہ سے وہ بات سمجھا دی کہ آپ کی بیوی کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اگر رشتہ نہیں رکھنا تو چھوڑ دیں ان کو، لیکن رشتہ ہے تو اس کا مان رکھ لیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں اس عورت کو تھوڑی سی خوشی دے پاؤں تو میں ساری خوشیاں اس کو دے کے اس کی جان بچا لیتا، کیونکہ نہایت ہی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ لڑکی ہے، لیکن آپ جیسے آدمی نے اس کی قدر نہیں کی، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں کوئی دوائی نہیں دے سکتا کیونکہ دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اب آپ لوگ جانیں اور آپ کے کام جانیں۔ ارحم نے کہا کہ میں دانیہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو ارم نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ملنے کی، اس دن تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اب کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ارحم نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میری بات غور سے سنو۔ میرا وہ کزن عاصم جس کے ساتھ دانیہ کو بدنام کیا گیا تھا، کل مجھے اس کی کال آئی۔ ارم نے کہا تو میں کیا کروں، پھر کال آئی تھی تو کیا کہہ رہا تھا؟ ارحم نے بتایا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے، اسے کوئی جان لیوا بیماری ہوئی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے، صرف اس کی زبان چل رہی تھی۔ کسی نے فون بھی اس کے کان کے پاس پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں جس کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تو تمہاری بیوی کا میرے ساتھ کوئی چکر، کوئی تعلق نہیں تھا، مجھے پہلے دن سے ہی اس کو بری نظر سے دیکھنے کے پیسے دیے گئے تھے، یہ کام کرنے کے لیے مجھے تمہاری ماں اور باپ نے کہا تھا، ان کا کہنا تھا کہ مجھے تمہاری نظر میں تمہاری بیوی کو بدکردار ثابت کرنا ہے، اور اس دن جو ہوا وہ سب کچھ ایک پلان کے تحت ہوا تھا۔ دانیہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کے کمرے میں ہوں، اسے وہاں پر بھیج کے باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا، اور بعد میں جو میں نے جھوٹ بولا کہ یہ تو پہلے دن سے ہی مجھ پہ نظر رکھ رہی تھی، وہ سب کچھ ایک فریب تھا، ایک ناٹک تھا جس میں تمہارے سارے گھر والے شامل تھے، اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے مجھے سزا دے دی اور میں اب ایک زندہ لاش بن گیا ہوں۔ میں اس حالت میں پچھلے 4 مہینے سے پڑا ہوں، سوچا کہ تمہیں یہ بات بتا دوں اور تم سے معافی مانگ لوں، اگر تم مجھے معاف کر دو، دانیہ مجھے معاف کر دے، تو شاید میری کوئی بچت ہو جائے۔ اس دنیا میں تو میری سزا مجھے مل رہی ہے، لیکن آخرت میں ہی اللہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے بہت سارے پیسے دیں گے اور زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بھی میرے نام لگوائیں گے، وہ بھی انہوں نے لگوا دیا تھا، لیکن اب وہ زمین، وہ پیسے میرے علاج میں لگ رہے ہیں اور میرے سے میری زندگی چھین چکی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ارحم نے جب ساری کہانی سنائی تو ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اچھا، اب یقین آ گیا کہ وہ بے قصور تھی، جس آدمی نے اسے قصوروار کہا تھا اسی کی گواہی پر یقین آیا۔ کل کو وہ پھر سے کہے گا کہ نہیں نہیں یہ تو بری تھی، تو پھر سے مان لو گے تم؟ ارحم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی، میں نے یہ کیا کر دیا، پتہ نہیں میری عقل پر کیوں پتھر پڑ گئے تھے، اور مجھے نہیں پتا اب میں کیا کروں۔ میں دانیہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، وہ ابھی بھی میری بیوی ہے
اور کل جو تم نے مجھے بات بتائی، کیا وہ سچ ہے؟ کیا واقعی اسے کینسر ہو گیا ہے؟ کیا اس کے پاس وقت بہت کم ہے؟ یہ ڈاکٹر بھی وہی باتیں کر رہا تھا۔ کہہ دو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ جس عورت سے میں اتنی محبت کرتا ہوں وہ اس دنیا سے جانے والی ہے۔ میں یہ دکھ کیسے برداشت کروں گا؟ ارم نے کہا کہ ہاں، یہ سچ ہے، اور یہ سب کچھ تمہارے دیے ہوئے دکھ کی وجہ سے ہی ہوا۔ ماں بننے والی تھی وہ، بچہ بھی نہیں رہا۔ جب ارم نے یہ بات بتائی تو ارحم حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارم نے کہا کہ تمہیں بتاتے تم نے بھروسہ کیا تھا اس پر، کس مان سے تمہیں بتاتے؟ ارحم کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی، اور اسے سزا بھی مل گئی ہے، اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ آپ کو کسی چیز سے نوازے، اور پھر آپ اس چیز کی قدر نہیں کریں تو وہ اسے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے دانیہ کو ارحم کی قسمت میں لکھ دیا تھا، لیکن ارحم نے جب دانیہ کی قدر نہیں کی تو اللہ اب اسے واپس لے رہا تھا۔ ارحم نے ارم سے مدد مانگی کہ بس کسی طرح دانیہ کو بتا دو کہ مجھے حقیقت پتہ چل گئی ہے، اور اسے کہو کہ میرے ساتھ چلے اور میرے ساتھ رہے۔ میں اب ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارم نے جیسے ہی دانیہ کو بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑایا تو اس کا دل پھٹنے کو آیا۔ وہ دانیہ کا زرد چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اب ایک بیمار چہرہ بن چکا تھا۔ ان آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی جو کبھی ارحم کے نام پر آ جایا کرتی تھی۔ وہ ہنسی کہیں کھو چکی تھی جو اس کی باتوں میں چھپا کرتی تھی۔ وہ آواز جیسے خاموش ہو گئی تھی جو کبھی ہر کمرے کو جگایا کرتی تھی۔ ارم نے بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولی، دانیہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک بہت ضروری بات۔ دانیہ نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے جیسے آہٹ پر کچھ سوچا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ارم نے اپنی آنکھیں نم کرتے ہوئے آہستگی سے اس کے کان میں کہا، ارحم کو سب پتہ چل گیا ہے، اسے تمہاری بے گناہی کا یقین ہو گیا ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا جو اسے دکھایا گیا۔ اس نے خود سب ثبوت دیکھے ہیں، اور وہ تم سے ملنے آیا ہے۔ وہ تمہیں واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ دانیہ کے چہرے پر ایک لرزش سی ابھری، لیکن وہ خاموش رہی، نہ حیرت نہ خوشی، جیسے یہ جملے اب اس کے دل پر اثر ڈالنے کی طاقت کھو چکے ہوں۔ کمرے کے دروازے پر ایک سائے کی جھلک ابھری، اور اگلے ہی لمحے 3 سال بعد ارحم اندر آیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی دانیہ کو دیکھا تو قدم رک گئے۔ وہ وہی دانیہ تھی، لیکن وہ نہیں تھی۔ وہ جو چمکدار آنکھیں رکھتی تھی، وہ جس کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی، آج وہ ایک سایہ تھی، ایک بیمار سا وجود جو جیسے دھند میں لپٹا ہو۔ ارحم کی آنکھیں بھر آئیں، اس کا دل تڑپنے لگا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دانیہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو دانیہ، مجھے معاف کر دو۔ میں بھٹک گیا تھا، میری عقل پر پتھر پڑ چکے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے کیسے تم پر شک کر لیا، کیسے اس آدمی کی باتوں پر یقین کیا جس نے تمہیں گندا دکھانے کی سازش کی۔ میں تمہارے بغیر مر رہا ہوں دانیہ، میں ایک ایک لمحہ تڑپتا رہا ہوں۔ دانیہ نے اپنے ہاتھ آہستگی سے پیچھے کھینچ لیے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا، کیا چاہتے ہو؟ ارحم نے ہاتھ جوڑ دیا، آنکھیں زمین پر جھکا دیں اور کہا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو، جیسے پہلے ساتھ تھی ویسے ہی رہو۔ میں تمہارا علاج کراؤں گا، میں ہر وہ غلطی سدھار دوں گا جو مجھ سے ہوئی، بس تم میرے ساتھ چلو۔ میں نہیں جینا چاہتا تمہارے بغیر، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ دانیہ نے اس کی بات سنی، ایک لمحہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے ارم کی طرف دیکھا اور بولی، اسے کہو کہ میں اس کے ساتھ چلوں گی، لیکن اسے میرا علاج کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اب جینا نہیں چاہتی۔ میری زندگی کا آخری وقت ہے تو کسی کی خواہش ہی پوری کر دوں۔ میرے تو سارے خواب مر چکے ہیں، ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی گئیں، کم سے کم کسی کو تو سکون ملے گا۔ میں اس کے ساتھ چلوں گی۔ ارحم کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسے نہیں دانیہ، ویسی بن کر چلو میرے ساتھ جیسے پہلے تھی، وہی بن جاؤ جسے میں نے چاہا تھا۔ دانیہ نے اب کی بار آنکھیں کھولی، آنکھوں میں آنسو جمع ہو چکے تھے۔ اس نے بلند آواز میں چیختے ہوئے کہا، وہ دانیہ مر چکی ہے، مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی جیسے کسی نے گہرے سکون میں پتھر پھینک دیا ہو، پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی، جیسے تمام ہمت صرف وہی ایک جملہ نکالنے میں صرف ہو گئی ہو۔ ارحم اس جملے کے بعد بالکل چپ سا ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ دانیہ کے جسم سے پہلے اس کی روح ٹوٹ چکی ہے، وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی مر چکی ہے۔
پھر بھی اس نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمبل درست کیا۔ ارم نے جلدی جلدی ان کا سامان پیک کیا، دوائیوں کی فہرست بنائی، اسے ہر وقت کا ٹائم بتایا کہ کون سی دوا کب دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے، پانی میں ملا کر دینا ہے یا کھانے کے بعد۔ ارحم دانیہ کو اٹھا کر لے گیا ایک خوبصورت فلیٹ میں جہاں پہلے سے ہی نرمی سے سجے ہوئے پردے رکھے تھے۔ بیڈ پر صاف سفید چادریں تھیں، کمرہ ہلکی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے دانیہ کو بیڈ پر لٹا دیا، اس کا تکیہ درست کیا، دوا دی، پانی پلایا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر فون لے کر باہر آ گیا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور صرف ایک بات کہی، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، کیسے میری خوشیوں کو مجھ سے چھینا، کیسے میرے خواب برباد کیے۔ آج کے بعد میں تم دونوں کو ماں باپ نہیں مانتا، میرے لیے تم لوگ مر چکے ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں اسی عورت کی جسے تم نے میری زندگی سے نکالنے کی سازش کی، کہ جب تک زندہ ہوں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ دوسری طرف سے ماں کی آواز آئی، بیٹا ایسا نہ کہو، ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، ہم نے جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، بیٹا ہماری بات تو سنو۔ لیکن ارحم نے فون بند کر دیا، اس کی آنکھوں میں آگ تھی لیکن دل میں ایک خاموش فیصلہ تھا۔ ارحم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ دانیہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ سے سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور شاید پانی کا گلاس اٹھانا چاہتی تھی۔ ارحم نے یہ دیکھا تو فوراً آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن دانیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور سخت لہجے میں کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ دکھ بھی تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، دیکھو تم نے مجھے معاف نہیں کیا، شاید میں سمجھ سکتا ہوں لیکن تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں دوا کی ضرورت ہے، تمہیں میرے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، ہم کل سے تمہارا علاج شروع کروائیں گے اور تب تک میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، کسی دفتر یا جم یا کسی فائٹ کی تیاری میں نہیں جاؤں گا، بس میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں وقت دوں، اور میں کبھی تمہیں وقت نہیں دے پایا، اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ دانیہ نے طنزیہ انداز میں ایک ہنسی چھوڑی اور نظریں جھکا کر بولی، پر اب میرے پاس وقت نہیں ہے ارحم۔ یہ ایک جملہ تھا لیکن ارحم کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا، وہ خاموش کھڑا رہ گیا، آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ دانیہ کے لہجے میں وہی کرب تھا جو برسوں سے اس کے اندر سڑتا رہا تھا۔ ارحم ایک دم سے ماضی میں چلا گیا، اسے وہ دن یاد آیا جب وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا اور دانیہ پیچھے سے آ کر چپکے سے اس کی گود میں بیٹھ گئی اور شرارت سے بولی، میں یہیں بیٹھوں گی، کرتے رہو اپنا کام۔ ارحم نے پیچھے دیکھا اور کہا، اٹھو نا یار، کیا کر رہی ہو؟ تم نہیں دیکھ رہی میں کام کر رہا ہوں؟ کام نہیں کروں گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور پیسے نہیں ہوں گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے خواب کیسے پورے کروں گا؟ دانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو خواب پورے کرنے ہیں میرے جناب کو، تو سنو، میرا خواب یہ ہے کہ آپ مجھے ڈھیر سارا وقت دیں، کام دھندہ سب چھوڑ دیں، بس میرے پاس بیٹھے رہیں، میری باتیں سنتے رہیں۔ ارحم نے ہنستے ہوئے کہا، ایسے خواب نہیں پورے ہو سکتے، نہیں تو ہم دونوں سڑک پر بیٹھے ہوں گے اور ہمارے پاس کھانے کو پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن دانیہ پھر بھی اس کی گود سے نہ اٹھی اور ہنستی رہی، میں تو یہیں بیٹھوں گی، تم جتنا مرضی کام کر لو، میں تو ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اور آخرکار وہ دونوں کام چھوڑ کر باتوں میں کھو گئے۔ ارحم ماضی سے چونک کر واپس حال میں آیا، وہ لمحے صرف یاد بن چکے تھے۔ آج وقت تھا دانیہ کے ساتھ رہنے کا، لیکن دانیہ ناراض تھی، وہ دل سے بیزار تھی، وہ اب چاہتی ہی نہیں تھی کہ کوئی اس کی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑے۔ ارحم نے اگلی صبح ہی ایک مشہور ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ملاقات طے کی۔ اس نے دانیہ کی رپورٹس بھیجی۔ ڈاکٹر نے کہا، حالت کافی خراب ہے، وقت بہت کم ہے، اگرچہ ہم علاج شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایسے مریض جو اندر سے پہلے ہی ہار مان چکے ہوں، ان کی ریکوری کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان کو خوش رکھیں، ان کی زندگی میں کچھ اچھی یادیں واپس لائیں، ہو سکتا ہے کچھ بہتری آ جائے۔ ارحم نے شام کو دانیہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بات چھیڑی، تمہیں ہماری شادی کی پہلی رات یاد ہے؟ ہم کتنے خوش تھے؟ دانیہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نرم لہجے میں کہا، ہاں اچھی طرح یاد ہے، جب تم کمرے میں آئے تھے میں نے آتے ہی شکایتیں شروع کر دی تھیں کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، اور تم نے آتے ہی مجھے گود میں اٹھا لیا، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پیار سے میری آنکھوں میں دیکھا، اور جب تم میرے قریب آئے تو میں نے تمہیں یہ کہہ کر جھٹک دیا کہ پہلے مجھے میک اپ اتارنے دو، ورنہ میرا میک اپ تمہارے چہرے پر لگ جائے گا۔ اور پھر میں جان بوجھ کر باتھ روم میں 1 گھنٹہ لگا کر بیٹھی رہی، جب واپس آئی تو تم سو چکے تھے۔ ارحم ہنسا اور کہا، پھر تم نے مجھے کون سا بخش دیا تھا؟ تم آ کر میرے پاس لیٹ گئیں
اور وہ جو الٹی سیدھی باتیں تم نے کی تھیں کہ مجھے ہنسا کر پاگل کر دیا تھا۔ تم دنیا کی پہلی دلہن تھی جو بالکل بھی نہیں شرما رہی تھی، اور مجھے ایسی ہی دلہن اچھی لگی تھی۔ دانیہ تھوڑا سا مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی، جیسے وہ ماضی کی خوشبو میں تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد اب پھر سے حال کے زخموں میں لوٹ آئی ہو۔ اس کا چہرہ پھر سے بجھنے لگا۔ ارحم نے فوراً کہا، میں ہوں، تم ہو، وہی جذبات، وہی لمحے پھر سے واپس آ سکتے ہیں۔ دانیہ نے تلخی سے کہا، اسی لیے تم مجھے لے کر آئے ہو نا، تاکہ وہ جذبات واپس آ جائیں۔ ارحم نے سچائی سے کہا، مجھے یہ بات کہتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آ رہی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہاری قربت پانے کے لیے مر رہا ہوں۔ دانیہ نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا، لگتا ہے ساری انا بیچ کھائی ہے۔ اتنے دنوں میں اور کیسے مان لوں کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں آئی؟ ارحم نے فوراً کہا، خدا کی قسم میری زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں آئی۔ ان 3 سالوں میں نے کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ دانیہ نے آنکھوں میں گہرائی لاتے کہا، مجھے بھروسہ نہیں ہے تم پر۔ ارحم بے چین ہو گیا، جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ بولا، کیوں بھروسہ نہیں کرتی؟ کیوں میرا یقین نہیں کرتی؟ مجھے تم سے لاکھ شکوے ہوں، صحیح، لیکن میں نے کبھی کسی اور پر نظر نہیں ڈالی۔ دانیہ ایک دم طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں درد چھپا تھا۔ وہ کہنے لگی، برا لگتا ہے نا جب کوئی تم پر بھروسہ نہیں کرتا؟ ارحم کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور اس لمحے اس نے پہلی بار وہ درد محسوس کیا جو دانیہ نے اس دن جھیلا تھا، جس دن اس پر الزام لگا کر اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ آج ارحم کو احساس ہوا کہ اس کے ایک فیصلے نے دانیہ کو کہاں سے کہاں زخمی کیا۔ ارحم دن رات دانیہ کا خیال رکھتا، ایک ایک لمحہ اس کی خدمت میں گزار دیتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس کے لیے ناشتہ تیار کرتا، اس کے پسندیدہ پھول تازہ کر کے گلدان میں رکھتا، اس کے لیے وہی دہی اور شہد لے کر آتا جو اسے پسند تھا۔ وہ اس کی دوا کا وقت کبھی نہیں بھولتا تھا، ہر گولی ہر سیرپ وقت پہ دیتا۔ اگر دانیہ کو کچھ بھی تکلیف ہوتی تو فوراً اس کے پاس دوڑ کر آتا اور ہاتھ پکڑ کر پوچھتا تھا کہ کیا ہوا، بتاؤ کیا تکلیف ہے۔ وہ نہ صرف ایک ذمہ دار شوہر بن چکا تھا، بلکہ وہ ایک بے چین عاشق کی طرح بھی بن چکا تھا۔ اس نے شہر کے سب سے مہنگے اسٹور سے اس کی پسند کی کتابیں خریدی، وہی رائٹرز جنہیں دانیہ پہلے بہت شوق سے پڑھتی تھی، وہی پرانی سی سنجیدہ شاعری والی ڈائریاں جو اسے بہت پسند تھی۔ وہ ہر ہفتے ایک نئی ڈائری لے کر آتا، کبھی چاکلیٹس تو کبھی وہ چھوٹے چھوٹے تحفے جو دانیہ کو پہلے خوش کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اب دانیہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آتا تھا، نہ کوئی شکریہ، نہ حیرت، نہ مسکراہٹ۔ ارحم بے بس سا ہو گیا۔ اس نے نہ جانے کتنی بار رو کر دانیہ سے معافی مانگی۔ میں جانتا ہوں میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن میں اب سمجھ گیا ہوں میں غلط تھا، میں اندھا ہو گیا تھا، میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، میں تمہیں تکلیف دے گیا ہوں، لیکن پلیز دانیہ مجھے معاف کر دو۔ وہ ہر رات اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا، آنکھوں میں نمی لیے صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ ایک بار اس کی طرف محبت سے دیکھ لے، ایک بار اس کی آنکھوں میں وہی پرانی روشنی لوٹ آئے۔ لیکن دانیہ جیسے ایک دیوار بن گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی تھی، لیکن کوئی رد عمل نہیں دیتی تھی۔ ایک دن دانیہ نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کب مجھے موت آئے گی کہ میری جان چھوٹے گی؟ چلی جاؤں گی میں یہاں سے، بس یہ انتظار ہے۔ ارحم جیسے لرز گیا، اس کے سامنے وہ الفاظ چاقو کی طرح لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ کیا تم اب بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہو؟ دانیہ نے ٹھنڈی سانس لیتے کہا، عورت کبھی بھی ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو اس پہ بھروسہ نہ کرے، جس کے لیے وہ ایک پل میں بدنام ہو جائے، اور جس کی نظر میں وہ اتنی گری ہو کہ ایک بار اس کی بات نہ سنے اور دوسروں کی چالوں میں آ جائے۔ تمہاری وجہ سے ہماری اولاد بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ تم نے صرف مجھے ہی نہیں مارا، میرے اندر پلنے والے بچے کو بھی مار دیا۔ تم نے میرے اندر کا سب کچھ ختم کر دیا۔ ارحم زاروں کی طرح رونے لگا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں دانیہ؟ میں جان لیتا، میں سب کچھ سمجھ جاتا۔ دانیہ نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا، بتا کر کیا ہوتا؟ کیا تم مان لیتے؟ کیا تم پھر بھی مجھ پر شک نہ کرتے؟ ارحم روز کوشش کرتا کہ وہ اس کے قریب آ جائے، اس کا ہاتھ تھامے اسے گلے لگائے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں ویسے ہی بن جائیں جیسے شادی کے بعد تھے، جب کوئی پردہ نہ تھا، جب وہ دن رات ایک دوسرے کے قریب رہا کرتے، جب پیار میں چھپ کر گال چومنا، جب بلا وجہ باہوں میں بھر لینا، جب کچن میں ہنسی مذاق کرتے کرتے اچانک ارحم دانیہ کو کاندھوں سے تھام کر اپنی باہوں میں لے لیتا اور دانیہ شرماتی تھی۔ ارحم چاہتا تھا کہ وہی سب لوٹ آئے،
وہ کئی بار آہستہ آہستہ دانیہ کے قریب جاتا، اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا، لیکن دانیہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی۔ وہ خاموشی سے نظریں چرا لیتی یا پھر آہستہ سے کہہ دیتی، نہیں ارحم، اب نہیں۔ ارحم کا دل ٹوٹتا تھا، لیکن وہ پھر بھی چپ چاپ بیٹھ جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو شک کیا وہ صرف ایک لمحے کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ دانیہ کی پوری زندگی کی تباہی بن گیا تھا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے بیٹھا تھا، جو جتنا بھی جوڑنے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی کٹتا جاتا تھا۔ دانیہ اب ایک دیوار تھی جس کے پیچھے دکھ تھا، خالی پن تھا اور مکمل خاموشی تھی۔ ارحم صرف یہ چاہتا تھا کہ ایک بار وہ دانیہ کی خاموشی توڑ سکے، لیکن اب وہ جان چکا تھا کہ کچھ خاموشیاں صدیاں چاہتی ہیں ختم ہونے کے لیے۔ ارحم اور دانیہ ایک ہی بستر پر سوتے تھے، لیکن دانیہ بس ایک طرف سمٹ کر سوئی رہتی۔ لیکن ارحم کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ ایک دن دانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پرانے دن یاد آئے تو اس نے بڑھ کر دانیہ کو گلے سے لگا لیا۔ سوچا کہ ظاہر ہے وہ جاگ جائے گی، غصہ کرے گی، کہے گی کہ میرے قریب کیوں آئے ہو، مجھے چھوڑ دو، لیکن دانیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ارحم اسے باہوں میں بھر کر محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو اس جدائی سے پہلے ایک عام بات ہوتی تھی۔ اسے لگا کہ شاید دانیہ سو رہی ہے کسی دوائی کے اثر کی وجہ سے، لیکن جب لائٹ آن کی تو وہ جاگ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی اس کی طرف۔ آج ارحم کا دل ٹوٹ گیا کہ صرف ایک وہی تھا جو دانیہ کے دل اور روح کے سارے تاروں کو چھیڑ سکتا تھا، لیکن آج وہ اس مٹی کی مورت میں ایک سانس بھی نہ بھر سکا۔ اس کے بعد ارحم بھی دانیہ سے دور رہتا، اس طرح سے نہیں کہ جیسے غصے یا انا میں ہو، بس اسے پتہ چل گیا تھا کہ شاید دانیہ ایسا نہیں چاہتی اور وہ خود کو اس پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی اور وقت بھی گزرتا جا رہا تھا۔ ارحم پہ کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ وہ بھی کمزور ہونے لگا۔ اچانک اسے خیال آتا کہ دانیہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی تو وہ رونا شروع کر دیتا۔ سوچتا رہتا کہ ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی تھی، ہماری اولاد آنے والی تھی، ہمیں ایک ساتھ کتنے خوش تھے، اور اب وقت نہیں۔ کیسا ستم کیا اپنوں نے، کہیں کا نہ چھوڑا، کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ عورت جو میرے لیے میرے کہنے پر، میری ایک آواز پر، ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاتی تھی، آج میرے آنسو دیکھ کر بھی مجھے معاف نہیں کر رہی۔ ارحم کا دھیان اکثر دانیہ کے چہرے پر پڑ جاتا، جہاں پر وہ نشان تھا جو ارحم کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے اور دانیہ کے گرنے کی وجہ سے پڑ گیا تھا، یعنی کہ اس کی پیشانی سے لے کر کن پٹی تک۔ جس چہرے سے وہ محبت کرتا تھا اس کو داغدار کیا اس نے۔ اس لڑکی کے کردار پر وہ بھروسہ کرتا تھا، اس کردار پر الزام لگائے، شاید اس کو اسی لیے بھی سزا مل رہی تھی، لیکن تجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ضروری ٹیسٹ تھا جس کی رپورٹ پر دانیہ کی پوری زندگی کا دار و مدار تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ آخری ٹیسٹ ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق آیا، کچھ پوائنٹس بھی اوپر نیچے ہوئے، تو ہم دوائیاں بدل سکتے ہیں، امید پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر رپورٹ پہلے جیسی ہی رہی تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ امید کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ارحم اس دن سے مسلسل پریشان تھا۔ وہ ہر لمحہ سوچتا رہتا تھا کہ اگر یہ آخری امید بھی چلی گئی تو وہ کیا کرے گا۔ وہ کئی بار جاگتے جاگتے رات گزار دیتا، ساری رات دانیہ کے چہرے کو دیکھتا رہتا، اس کے سوتے چہرے پر انگلیاں پھیرتا رہتا، جیسے وہ لمحے چوری کر رہا ہو، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر یہ سب کچھ چھن گیا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ 4 دن کا وقت بہت لمبا لگ رہا تھا، ہر لمحہ ایک اذیت تھی، اور جب وہ دن آیا جس دن رپورٹ آنا تھی تو ارحم بے چین ہو کر کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ ڈاکٹر نے کال کرنی تھی، لیکن کال آنے سے پہلے ہی ارحم کو جیسے کچھ ہو گیا۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی، ہاتھ پیروں سے جان نکلنے لگی، اور اچانک وہ فرش پہ گر گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر لیٹا تھا۔ آنکھ کھولنے پر سب سے پہلا چہرہ جو نظر آیا وہ دانیہ کا تھا۔ دانیہ اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کا ماتھا سہلا رہی تھی، وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہاں ڈاکٹر کی کال آ گئی۔ دانیہ نے کال اٹھائی اور ڈاکٹر نے کہا، رپورٹ میں تھوڑا فرق آیا ہے، دوائیوں نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے، یہ اچھی خبر ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی ارحم کی سانس جیسے بحال ہو گئی۔ اس نے دانیہ کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے اپنی آنکھوں میں ایک امید کی چمک محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دانیہ چپ چاپ اس کے قریب آئی اور اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا سر ارحم کے کاندھے پہ رکھ دیا، جیسے وہ برسوں بعد اپنی پناہ میں واپس آئی ہوں۔ ارحم نے تڑپ کر اسے گلے سے لگایا اور کہا، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہاری زندگی میں واپس آ چکا ہوں، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ رہیں گے، ہم دونوں محبت کریں گے، تم میری زندگی ہو، تم میرے دل کا سکون ہو، اللہ اولاد بھی دے دے گا، بس تم اپنے دل کا دروازہ میرے لیے کھول دو،
یہ موقع جو زندگی نے ہمیں دیا ہے وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ میرے ساتھ خوش رہو اگر میں تمہاری خوشی ہوں تو، ورنہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں بھی تمہارے پیچھے چلا آؤں گا۔ میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ دانیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے پہلی بار اپنا ہاتھ ارحم کے سینے پہ رکھا اور اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے برسوں کا بکھرا پن ایک لمحے میں سمٹ آیا ہو۔ اور پھر دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی باہوں میں تھے جیسے وہ رونا کسی نجات کی صورت ہو۔ ان لمحوں کے بعد کچھ بدلا۔ دانیہ نے پہلے کی طرح مسکرانا شروع کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر پھر سے روشنی آنے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرتی۔ ارحم کے ساتھ وہ جگہ جگہ جانا شروع ہو گئی، ان جگہوں پر جہاں وہ شادی کے بعد جانا چاہتے تھے یا جہاں ان کی کوئی یاد محفوظ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو وقت دیتے، ساتھ کھانا کھاتے، ہنستے، باتیں کرتے، رات دیر تک بستر پر لیٹے ماضی کی باتیں یاد کرتے۔ دانیہ کہتی کہ مجھے اب وہ سب کچھ پھر سے محسوس ہوتا ہے جو میں نے تم سے پہلی بار محبت کرتے ہوئے محسوس کیا۔ ارم سے ملاقات کے دوران ڈاکٹرز بھی حیران تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دانیہ بہت بہتر لگ رہی ہیں، دوائیاں بھی اثر کر رہی ہیں اور اس کی زندگی کا وقت بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا آپریشن ہے جس میں تھوڑا رسک ہے۔ اگر جسم ساتھ دے گیا تو سب بہتر ہو سکتا ہے۔ ارحم نے کہا کہ ہم یہ رسک لیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کینسر سے ریکوری کا سفر آسان نہ تھا۔ دانیہ کے جسم کمزور تھا، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے وہ کبھی کبھی پھر سے تھک جاتی، لیکن اب اس کے پاس ارحم تھا، اس کے ہاتھ میں ارحم کا ہاتھ تھا، اور وہ دونوں اب تنہا نہ تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اب دانیہ کینسر فری ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ زندگی کے اس خطرناک موڑ سے نکل چکی ہیں۔ یہ سن کر ارحم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ دانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اب وہ آنسو دکھ کے نہ تھے، وہ آنسو شکر کے تھے۔ ان کی زندگی دوبارہ لوٹ آئی تھی، خوشیاں دوبارہ ان کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو الگ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔